اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 10ویں جماعت کی سائنس فرسٹ کا عملی خاکہ نمبر 2 یہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس عملی خاکے میں ہمیں ہٹاؤ، فاصلہ، رفتار حرکت، اسرع حرکت کی مساواتیں اور نیوٹن کے قوانین حرکت اس کے تعلق سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی شے کو حرکت میں کس وقت کہیں گے، کہ کوئی شے ہے وہ حرکت میں ہے تو وہ حرکت میں کب کہی جائے گی۔ تو شے کی حرکت، اگر کوئی شے اپنے اطراف و اکناف کے مطابق مسلسل جگہ تبدیل کرے تب اسے متحرک کہتے ہیں، اور جگہ تبدیل نہ کرے تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس میں شرط یہ لگائی گئی ہے کہ اپنے اطراف و اکناف کے مطابق مسلسل جگہ تبدیل کرے، اس کے اطراف کے حساب سے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بس میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس چل رہی ہے، لیکن ان کے اطراف کے حساب سے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ساکن ہیں، لیکن بس چل رہی ہے، بس حرکت میں ہے۔ اور وہی اگر کوئی شخص باہر کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا دونوں حرکت میں ہیں۔ تو باہر کھڑے ہوئے شخص کے اطراف کے حساب سے بس حرکت میں ہے تو دونوں اشخاص بھی حرکت میں ہیں، لیکن بس میں بیٹھے ہوئے اشخاص کے حساب سے وہ دونوں ان کے جو اطراف کا حساب سے دیکھا جائے تو دونوں آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے تو ساکن ہے۔ اس لیے اپنے اطراف و اکناف کے مطابق مسلسل جگہ تبدیل کرے تو کوئی شخص یا کوئی شے تو اسے ہم متحرک کہیں گے۔ اب کوئی شے حرکت کر رہی ہے تو حرکت کے دوران وہ فاصلہ طے کرے گی، اس لیے فاصلہ کسے کہیں گے؟ کسی متحرک جسم کے ذریعے عملاً 2 نقاط کے درمیان طے کردہ فاصلے کو فاصلہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 2 نقاط کے درمیان عملی طور پر جو راستہ طے کیا گیا ہے، عملی طور پر جو راستہ اختیار کیا گیا ہے، اب یوں سمجھو کہ اگر راستہ سیدھا ہے تو سیدھا راستہ لیں گے، اس کے مطابق فاصلہ لیں گے، اور راستہ اگر پیچیدہ ہے تو پیچیدہ راستے سے ہم وہ پیچیدہ ہوئے پھر راستے کو گنیں گے، اب اس نے کتنا جو ہے وہ جو راستہ طے کیا ہے اسے ہم لوگ فاصلہ کہیں گے۔ ہٹاؤ کیا ہوگا؟ اس کے مخالف جو ہے ہٹاؤ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں بھی متحرک جسم ہے، حرکت کر رہا ہے، یہاں پر متحرک جسم کے آغاز سے اختتامی نقطے کے درمیان سب سے کم فاصلے کو ہٹاؤ کہتے ہیں۔ مطلب ہم کیا لیں گے کہ کوئی شے اپنی جگہ سے چھوٹی اور چھوٹنے کے بعد وہ دوسری جگہ پر جا کر رک گئی، تو جس نقطے سے چھوٹی تھی اس نقطے سے لے کر جس نقطے پر اس کی حرکت ختم ہو گئی اس نقطے تک سیدھا جو فاصلہ ہوگا وہی ہٹاؤ ہوگا۔ اب وہ وہاں سے چھوٹنے سے لے کر اگر وہ گھومتی ہوئی گئی ہے وہاں پر پہنچی ہے تو ہم راستہ گھومتا ہوا راستہ نہیں لیں گے بلکہ سیدھا خط مستقیم والا راستہ لیں گے۔ مطلب سب سے کم فاصلے کو جو ہوگا وہ ہٹاؤ لیا جائے گا۔ ان نقاط کے درمیان شے کے نقاط جو جہاں سے وہ چھٹی تھی اور جہاں سے اس نے حرکت شروع کی تھی اور جہاں پر اس کی حرکت ختم ہو گئی، تو ان دونوں نقاط کے درمیان سب سے کم فاصلہ جو ہوگا وہ ہٹاؤ کہلائے گا۔ اب اس میں ایک تعریف آپ کی اور دیا ہوا ہے، چال۔ چال کیا چیز ہے؟ اسپیڈ۔ کسی جسم کے اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو چال کہتے ہیں۔ اس میں یہاں پر شرط لگائی وقت، ہم جو کوئی اکائی وقت لیں، اب اکائی وقت یہاں پر 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اکائی وقت ہے 1 نوری سال بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کسی اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ جو ہوگا وہ چال کہلائے گا، کہ کتنا فاصلہ کتنے وقت میں طے کر رہی ہے۔ 1 منٹ میں 10 میٹر طے کیا تو اس کی چال 10 میٹر پر سیکنڈ۔ یہاں پر دیکھو اس کی اکائی دی گئی ہے، تو چال کی جو اکائی ہے، چال کی اکائی میٹر پر سیکنڈ یا سینٹی میٹر پر سیکنڈ لی جائے گی، میٹر پر سیکنڈ یا سینٹی میٹر پر سیکنڈ لی جائے گی، اور یہ غیر سمتی مقدار ہے۔ یہاں کیا دیا ہوا ہے کہ یہ غیر سمتی مقدار ہے۔ غیر سمتی مقدار مطلب اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کسی سمت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے رفتار۔ رفتار کیا ہے کہ اکائی وقت میں ہونے والے ہٹاؤ کو رفتار کہتے ہیں۔ دیکھو چال میں کیا تھا،
इकाई वक्त में तय करता फासला, वहाँ पर फासले का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पर हटाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस तरह से फासला एक गैर सिमती मिकदार है इसलिए चाल भी गैर सिमती मिकदार होगी, और हटाव जो सिमती मिकदार है इसलिए रफ्तार भी एक सिमती मिकदार होगी। दोनों की इकाइयाँ सेम है, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन सिर्फ जो फ़र्क इतना है कि चाल के अंदर रास्ता जो है वो पेचीदा भी हो सकता है, लेकिन रफ्तार के लिए रास्ता पेचीदा नहीं बल्कि सीधा लिया जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है वो दिया है यकसा रफ्तार क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यकसा रफ्तार क्या चीज़ है कि किसी जिस्म का यकसा वक्फे में यकसा फासला तय होता है तो उसकी रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं। कि अगर हम कोई वक्फ़ा लें, मान लो हम लोग आधा घंटा ले रहे हैं, अब किसी गाड़ी को निकल कर मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे 5 घंटे लगे, और तो अगर हम लोग हर एक घंटे पे अगर फासला रहे हैं तो पहले 1 घंटे पे उसने 60 किलोमीटर तय किया, दूसरे घंटे में फिर 120 किलोमीटर तक तय हुआ फासला, मतलब 60 किलोमीटर तय हुआ। तीसरे घंटे में वो फिर 180 किलोमीटर तक पहुंच गई, मतलब फिर 60 किलोमीटर का फासला तय हुआ। चौथे घंटे के अंदर 240 किलोमीटर तक पहुंच गई, मतलब फिर दोबारा 60 किलोमीटर का फासला तय हुआ। तो इस तरह से अगर जो हम यकसा वक्फ़ा ले रहे हैं तो उस यकसा वक्फ़े के अंदर अगर फासला यकसा तय हो रहा है तो वो हरकत यकसा रफ्तार कहलाएगी। उस रफ्तार को हम क्या कहेंगे, यकसा रफ्तार कहलाएगी। इसी तरह गैर यकसा रफ्तार क्या होगी, अगर शय यकसा मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है तो उस रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। मतलब क्या है कि हमने मुद्दत वही 1 घंटे की ली, अब पहले 1 घंटे में वो गाड़ी ने 80 किलोमीटर का फासला तय किया, दूसरे घंटे में उसने और 40 किलोमीटर तय करके 120 किलोमीटर तक पहुंच गई। लेकिन पहले में क्या था, 80 था, दूसरे में 40 था, पहुंचे दोनों 2 घंटे में 120 किलोमीटर तक ही। लेकिन पहले घंटे में इसका फासला ज़्यादा तय हुआ था, दूसरे घंटे में फासला कम तय हुआ। तो यकसा मुद्दत हमने जो ली है उसमें जो फासला तय किया गया है वो फासला कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इस रफ्तार को हम क्या कहेंगे, गैर यकसा रफ्तार कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अब असरा एक बहुत अहम ही टॉपिक है, असरा बहुत अहम टॉपिक। असरा एक्सेलरेशन क्या होता है कि रफ्तार में तब्दीली की शरह को असरा कहते हैं। रफ्तार में तब्दीली की शरह कि किसी वक्त कितने वक्त के अंदर कितनी रफ्तार में तब्दीली हो रही है वो असरा कहलाएगी। रफ्तार में तब्दीली, कोई शय साकिन थी, साकिन से वो हरकत करती हुई उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर पर घंटा हो गई 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट में कितना हो गया, 5 मिनट से उसका कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से उसकी रफ्तार में तब्दीली मालूम करेंगे। अगर वो रफ्तार में थी, यूँ मान लो कि वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से हरकत कर रही थी, अचानक उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर हो गई चंद सेकंड में या चंद मिनट में, तो रफ्तार में तब्दीली 40 से 80 तक ली जाएगी। मतलब तब्दीली तो कुल 80 किलोमीटर की ही हुई कि पहले से कुछ 40 की रफ्तार से वो चीज़ चल रही थी। तो इस तरह से ये भी एक सिमती मिकदार है। अब इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर फ़ी घंटा फ़ी सेकंड की कुव्वत 2। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि रफ्तार भी असरा भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक मस्बत असरा और एक मनफी असरा। अगर रफ्तार में इजाफा हो रहा है, रफ्तार अगर बढ़ रही है तो उसको हम लोग मस्बत असरा कहेंगे, और उसी वक्त अगर रफ्तार कम हो रही है तो उसको हम मनफी असरा कहेंगे। तो ये हो गया असरा। आपको इसके अंदर ख़ास तौर पर याद रखना है कि इसकी ये भी एक सिमती मिकदार है और उसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 निज़ाम हमारे पास में है, MKS और CGS। तो MKS निज़ाम में इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और CGS निज़ाम में इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हरकत की मसावतें, न्यूटन ने कुछ हरकत की मसावतें दी थी और इस मसावतों के ज़रिए से हम रफ्तार, हटाव और वक्त के दरमियान में ताल्लुक़ को इन मसावतों के ज़रिए से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये मसावतें आपको याद रखनी है। जैसे कि पहली मसावत है, यहाँ पर ये मसावत रफ्तार और वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है। तो इसे हम लोग जो है लिख रहे हैं V = U + AT। और इसी तरह दूसरी जो मसावत है वो वक्त, हटाव और वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है, इसको हम लिख रहे हैं S = UT + AT²।
یہاں پہ غلطی ہے، ایس ایکوز یو ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر آئے گا، مطلب ایس برابر یو ٹی پلس 1/2 اے ٹی کی قوت 2، یہ ضابطہ ایسا ہے، یہ مساوات ایسی ہے، اس کو آپ کو سمجھ لینا ہے۔ اور تیسری مساوات ہے ہٹاؤ اور رفتار میں تعلق ظاہر کرتی ہے، یہ مساوات ہے وی اسکوائر از اکوز ٹو یو اسکوائر پلس 2AS۔ اب اس میں آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ وی کیا ہے، یو کیا ہے، تو وی جسم یہاں پر یو جو ہے جسم کی ابتدائی رفتار ہے، وی جسم کی انتہائی رفتار ہے، اور ٹی یہاں پر وقت ہے، اور اے کے لیے اسرا کے لیے اے لیا گیا ہے، اور جسم کا وقت کے لیے یہاں پر ٹی لیا گیا ہے، اور ایس استعمال ہوا ہے ہٹاؤ کے لیے۔ تو ان سارے علامات کا استعمال کر کے یہ مساواتیں دی گئی ہیں، تو ان مساواتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب کبھی کبھی حرکت جو ہے وہ دائروی حرکت بھی ہوتی ہے، آپ اپنے آس پاس بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں جس میں دائروی حرکت ہو رہی ہے، جیسے جب کوئی شے یکساں چال سے دائروی راستے پر حرکت کرتی ہے تب اس حرکت کو یکساں دائروی حرکت کہتے ہیں۔ اگر وہ دائروی راستے پر حرکت کر رہی ہے تو اسے ہم لوگ یکساں دائروی حرکت کہیں گے۔ مثلاً یکساں چال سے گھومنے والا گوپن میں پتھر، جیسے اب ہم کوئی دھاگے سے پتھر کو باندھ لے اور اس کو اپنے ہاتھ سے گھمائیں تو وہ پتھر ہماری انگلی کے آس پاس گول گول گھومے گا۔ ویسے ہی سائیکل کے پہیے پر کسی بھی نقطے کی حرکت، سائیکل کے پہیے کی حرکت، یہ بھی یکساں دائروی حرکت ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں آپ اپنے آس پاس آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سروں پر پنکھا گھومتا ہے تو پنکھے کی حرکت، اور گھڑی کے سوئی کے کانٹوں کی حرکت، آپ گھروں کے اندر مسالہ پیستے ہیں تو اس میں مکسر کی حرکت بھی دائروی حرکت ہے۔ کپڑے دھلنے کے لیے واشنگ مشین استعمال کی جاتی ہے تو واشنگ مشین کے اندر بھی اس کی مشین کی حرکت بھی دائروی حرکت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں یکساں دائروی حرکت کی ہے۔ اب اس میں چونکہ جو ہے راستہ جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ دائروی ہے، تو اس لیے اب چال کا جو ضابطہ ہے ہم یہاں پر دائروی جو حرکت ہونے کی وجہ سے اس فاصلے کی بنیاد پر، کیونکہ چال کا ضابطہ فاصلہ بٹے وقت ہوتا ہے، طے کردہ فاصلہ بٹے درکار وقت۔ اب چونکہ فاصلہ دائرے کی شکل میں ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے یہاں کیا کیا ہے، اس کو محیط بٹے وقت لے لیا ہے۔ اگر کسی شے کی چال، کوئی شے دائروی راستے پر حرکت کر رہی ہے تو اس کا جو چال کا ضابطہ ہے، چال برابر محیط بٹے وقت لیا جائے گا۔ اب چونکہ ہم کو پتہ ہے کہ محیط کا ضابطہ، کسی بھی دائرے کا محیط کا ضابطہ کتنا ہے، 2πr، تو کیا ہو جائے گا یہ 2πr/T۔ یہ کیا ہو گیا، دائروی حرکت کے لیے کسی جسم میں حرکت کر جسم کی چال، یہ ہوگی محیط بٹے وقت۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب نیوٹن نے 3 قوانین دیے تھے، اس میں سے پہلا قانون، اس کو ہم لوگ جو ہے جمود کا قانون بھی کہتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی کسی جسم پر کوئی بیرونی غیر متوازن قوت عمل نہ کرے، اگر کسی جسم پر بیرونی غیر متوازن قوت جو اس پر کوئی عمل نہ کرے تو وہ جسم جو ساکن حالت میں ہے یا خط مستقیم میں یکساں رفتار سے حرکت کر رہا ہے اسی حالت میں رہے گا۔ اگر کوئی قوت بیرونی غیر متوازن قوت اس پر عمل نہ کرے تو وہ اگر ساکن حالت میں تو ساکن ہی رہے گا، رکا ہوا ہی رہے گا، اسٹیشنری ہے تو اسٹیشنری ہی رہے گا، اور اگر اسٹریٹ لائن میں موونگ ہے، خط مستقیم میں وہ حرکت کر رہا ہے تو خط مستقیم میں حرکت کرتا رہے گا جب تک کہ اس پر کوئی قوت عمل نہ کرے۔ قوت غیر متوازن اگر ہوگی، مطلب اس کے اندر جو قوت ہے اس سے کچھ زیادہ قوت اگر اس پر عمل کی جائے گی تب جا کر اس کے اوپر اثر پڑے گا کہ وہ حرکت میں چلائے، حرکت میں آ جائے اگر ساکن ہے، اور اگر حرکت کر رہا ہے تو اس کی رفتار یا تو بڑھ جائے گی یا تو اس کی سمت تبدیل کی جائے گی یا تو اس کی رفتار کم کی جائے گی قوت کا استعمال کر کے۔ تو اب یہاں ہم آتے ہیں معیار حرکت، مومنٹم۔ معیار حرکت کیا چیز ہے؟ معیار حرکت رفتار اور کمیت کا حاصل ضرب معیار حرکت کہلاتا ہے۔ کسی بھی شے کی جو رفتار ہے اور اس کی جو کمیت ہے ان دونوں کا حاصل ضرب مومنٹم کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے دوران ہم کھیلنے کے دوران کبھی ٹینس بال کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کرکٹ کی سیزن بال استعمال ہوتی ہے تو اس گیند کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ٹینس گیند کو روکنا آسان ہوگا بنسبت سیزن گیند کے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ٹینس کی گیند کا وزن
اس گیند کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو روکنا آسان ہوتا ہے۔ مطلب یہاں پر اس کا معیار حرکت، ٹینس کی گیند کا معیار حرکت کم ہوا، تو معیار حرکت کی کمی کی وجہ سے ٹینس کی گیند کو روکنا آسان ہو گیا بنسبت کرکٹ کی گیند کے، سیزن کی گیند کے۔ تو کسی بھی شے کی حرکت کے ساتھ ساتھ اس کی کمیت بھی اس کی حرکت پر اثر کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معیار حرکت کہتے ہیں، وہ معیار حرکت کہلاتا ہے۔ اب اسی پہ منحصر نیوٹن نے اپنا دوسرا قانون حرکت پیش کیا۔ نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت، معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح، معیار حرکت جو تبدیل ہوگا اس کی شرح کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کس پر منحصر ہے؟ عمل کرنے والی قوت کے راست تناسب میں ہوتی ہے۔ جو قوت عمل کر رہی ہے اس کے راست تناسب، مطلب قوت اگر بڑھائی جائے گی تو معیار حرکت کی شرح بھی بڑھے گی، قوت کم کی جائے گی تو معیار حرکت کی شرح بھی کم ہوگی، اور معیار حرکت کی تبدیلی قوت کی سمت میں ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو تبدیلی ہوگی معیار حرکت کی وہ قوت کی سمت میں ہوگی۔ جیسے کہ گیند بلے باز کی طرف آئی اور بلے باز نے گیند کو بلے سے مارا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ معیار حرکت میں تبدیلی ہوئی، لیکن قوت کی جس سمت میں ہوئی اسی سمت میں بال حرکت میں آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت، اس میں یہ چیز ہے کہ ہر ایک قوت عمل کے لیے مساوی اثر کا اسی وقت ہونے والے قوت رد عمل موجود ہوتا ہے، اور ان کی سمت ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہے۔ مطلب ایک قوت پر جو عمل ہوتا ہے اس کا دوسرا رد عمل بھی موجود ہوتا ہے، اور رد عمل جو ہوگا عمل کرنے والی قوت کے مخالف اور مساوی ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے گیند دیوار پر ماری تو ہماری عمل کرنے والی قوت ہے، اور اب اس کے مخالف میں رد عمل کی قوت بھی اس پر عمل کرے گی، اب وہ مخالف جانب ہوگی تو وہ گیند ہمارے پاس دوبارہ واپس آئے گی۔ اب جتنی تیز ہم گیند کو ماریں گے، جتنی قوت سے ہم گیند کو دیوار پر ماریں گے، اتنی تیز گیند ہماری طرف آئے گی۔ تو اسی لیے اسی جو قانون کا استعمال کر کے آسمانوں میں راکٹ بھی چھوڑے جاتے ہیں، کہ راکٹ کے ذریعے سے ایندھن کا استعمال کر کے بہت تیز جو ہے وہ قوت عمل کی جاتی ہے زمین کے اوپر۔ تو جب بہت تیز گیسوں کے ذریعے سے اس پر قوت عمل کی جاتی ہے تو اتنی ہی زور سے، اتنی ہی تیز قوت زمین کے ذریعے سے راکٹ پر بھی استعمال کی جاتی ہے، اور راکٹ بہت دور آسمانوں میں بہت رفتار کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو یہ تھا نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت۔ اسی طرح قوت، اس کا ضابطہ دیا گیا ہے کمیت ضرب اسرع، F=m/a۔ اب قوت بھی ایک سمتی مقدار ہے، اس کی اکائی ایسائی نظام میں اکائی نیوٹن ہے n، اور CGS نظام میں اکائی ڈائن ہے، ڈائن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا عملی خاکہ نمبر 2۔ اس میں چند سوالات دیے گئے ہیں آپ کو، اگر آپ نے ویڈیو غور سے سنا ہے تو ان سوالات کے جوابات بھی آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، اور اس کو دیکھنا ہے، غور سے سننا ہے ویڈیو کو، اور تمام جوابات کو آپ کو لکھنا ہے، اس کو پورا لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تقریباً تمام سوالات کے جوابات اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو جوابات آسانی سے مل جائیں گے۔ اگر ٹرک اور اسکوٹر میں تصادم ہوتا ہے تو دونوں میں سے کون سی شے دور پھینکی جائے گی اور کیوں؟ تو ظاہر سی بات اس کا معیار حرکت زیادہ ہوگا، وہ جو ہے زیادہ دور نہیں جائے گی، جس کا کم ہوگا زیادہ دور جائے گی۔ اس طرح ایک ضابطہ، ایک حل بھی دیا گیا ہے، یہاں پر ہمیں تینوں فاصلے جمع کرنا ہے، اور تین وقت کو جمع کر کے اس کا ہمیں چال معلوم کرنا، اوسط چال برابر ہو جائے گا طے کردہ فاصلہ بٹے درکار وقت۔ تو جتنا فاصلہ ٹوٹل طے ہوا ہے ان ٹوٹل فاصلہ اور جو وقت لگا ہے وقت کو ہم لوگ تقسیم کر دیں گے، اس طرح سے حل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگلا ٹاپک انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے، اگلا عملی خاکہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔